ٹھیک ہے بھائی، داور کا بس انتظار کریں، داور ادھر ہی ہے. داور کو بلا لو. آسیہ میں شروع کر دیتا ہوں بات. ہاں بات کرنا چاہیے. معزز خواتین و حضرات، میں بہت دنوں بعد اس شہر میں آیا ہوں. یہ شہر تو وہی رہتا ہے جیسا کھلا تھا پہلے، لوگ بدلتے جاتے ہیں. آج آپ سب یہاں موجود ہیں، حالات اچھے نہیں، مطلب اس کا میں اندازہ لگا نہیں سکتا. 10 سال پہلے میں نے ایک کھیل لکھا تھا، 14 اگست. پھر 4 سال بعد 14.25 اگست. اس دفعہ میں نے یہ پلے 14.5 اگست داور ریپورٹ سے کہنے پہ لکھا ہے، جو ڈائریکٹر ہے اس پلے. بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ انور 14 اگست کیوں نہیں لکھا، پاکستان کی 75ویں سالگرہ بھی ہے. میں نے کہا میں 1948 سے پاکستان آیا، اس دن سے اب تک 14 اگست کا انتظار کر رہا ہوں. جس دن 14 اگست آ گئی پاکستان، میرے پلے کا نام ہوگا 14 اگست. میری عمر 83 برس ہے. اب شاید میری زندگی میں بھی آ جائے، وہ نہیں بھی آئی تو میرے بچے ضرور سے لکھیں گے. آئے گی سر، ابھی آنے والی 2-4 ہفتے میں. آپ کے پاس کوئی پرانا کیلنڈر ہے؟ میرے پاس آپٹمسٹک کیلنڈر تو یہ کہ آپ لوگ یہ کب سے شروع ہو رہا ہے؟ کل سے. سر مبارک. اچھا، کل سے یہ کھیل شروع ہے یہاں اسلام آباد. 1 مہینہ چل رہا ہے. داور 1 مہینہ اسلام آباد میں حکومت نہیں چلتی تو کھیل کی کیا؟ 7 جنوری سے جی یہ پلے ہے 5 فروری تک. اور کراچی میں 100 سے زیادہ اس کے شوز ہیں. اور دیکھیے گا کہانی جو ہے یہ پاکستان صحیح بنا یا ٹھیک نہیں بنا. یہ پلے گاندھی اور قائد اعظم کے بارے میں ہے، اور ان پہ مقدمہ کیا ہے کسی نے کہ اتنی بڑی سلطنت کو توڑنے کا ذمہ دار قائد اعظم ہے یا گاندھی ہے. تو ان کو جج کی طرف سے اجازت ملتی ہے کہ آپ 4 جگہ جا کے معلوم کریں لوگوں سے کہ ذمہ دار کون ہے، قائد ہے یا گاندھی ہے. کشمیر جا سکتے ہیں آپ، لاہور جا سکتے ہیں، دلی اور لندن. تو یہ 4 ایکٹ ہیں اس پلے میں. پہلا کشمیر ہے، دوسرا لاہور ہے، تیسرا دلی ہے اور آخر میں لندن. اور لوگ جو بھی بات کرتے ہیں کہ صحیح ٹوٹا یا غلط ٹوٹا، وہ آپ کھیل دیکھ کے بتائیں گے. پاکستان تو بہت اچھا ملک ہے، اس سے اچھا ملک ہمیں قائد اعظم اس سے بڑا تحفہ نہیں دے سکتے. مگر 75 برس ہو گئے. 75 برس میں ہم نے اس ملک کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا. 71 میں آدھا ملک رہ گیا، مگر جو آدھا ملک بچا ہوا تھا وہ بھی خدا کی دی ہوئی ایک نعمت تھی. پھل پھول، صحرا، نہریں، پہاڑ، سمندر، 4 موسم، کیا نہیں تھا اس ملک یا کیا نہیں ہے اس ملک. اگر آپ سورہ رحمان کو پڑھیں، ترجمہ ہے یہ ملک پاکستان. ہم کس کس نعمت کو ٹھکرائیں گے اس کی دی. مگر آج ہم سب پریشان ہیں. جو بھی حکومت آئی اس نے اپنے بارے میں تو سوچا، جو لوگ اس ملک میں رہتے ہیں ان کے بارے میں نہیں سوچا. کچھ نہیں ہے. صبح کا انتظار کرتے ہوئے ساری رات لوگ جاگتے رہتے ہیں. مہنگائی، بدتہذیبی، بدتمیزی، جہالت، تعلیم ہی نہیں ہے اس میں. جب تک آپ بچوں کو نہیں پڑھائیں گے، اور کوئی بھی حکومت بچوں کو پڑھانا ہی نہیں چاہتی کہ اگر پڑھ لکھ گئے
تو پھر ان کے خاندان والوں کو یہ ووٹ نہیں دیں گے. تو لہٰذا ان بچوں کو جاہل رکھو، انہیں اپنے کام پہ لگاؤ. 8 سال کا بچہ موٹر ٹھیک کر رہا ہے، 10 سال کا بچہ پیٹرول پمپ پہ شیشے صاف کر رہا ہے، 9 سال کا بچہ اخبار بیچ رہا ہے، 6 سال کے بچے پھول بیچ رہے ہیں. یہ قائد نے اس لیے تو نہیں بنایا تھا پاکستان. یہی میرا کھیل ہے. 14.5 اگست آپ دیکھیے گا. اگر اچھا نہیں بھی لگے نا تو کسی سے برائی مت کیجیے گا. خوش رہیے. میں بھی آپ لوگوں کی طرح، میرا ساری زندگی میری ٹیلی ویژن میں گزری ہے. 60 سال لکھا میں نے، اور 10 برس سے اس لڑکے کی فرمائش پہ لکھ رہا ہوں جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں. ابھی تک میں نے پلے دیکھا نہیں. کراچی میں 100 شو ہو چکے مگر ابھی تک میں نے دیکھا نہیں. میں اسلام آباد میں دیکھوں گا. خوش ہوں. آگے اوکے، ہم لوگ بس ایک ہمیشہ صاحب کا ویٹ کر رہے ہیں. جی وہ پیدل آ رہے ہیں، ان کی گاڑی خراب ہو گئی ہے. تو 1:30 سے بس پہنچ گئے تھے. نام ایک میسج میں ضرور، نام کے آگے شال لگا ہوا ہے. ایک میں بات ضرور کرنا چاہوں گا، یہ فائدہ اٹھا کے. کراچی میں ہمیں پہلے 25-30 دن بڑا اسٹرگل کرنا پڑا، لیکن اگر آپ اس کے بارے میں بات کریں گے شاید آڈینس تھوڑا سا سمجھ کے آئے. موبائل فون شو کے دوران اس دفعہ ہم نے بین کر دیا. آڈیٹوریم میں آپ موبائل فون نہیں لا سکیں گے اپنا جب شو چل رہا ہو. اور تو یہ پہلے سے ہی بات کرتے تھے. میں بڑا شکر گزار ہوں گا کیونکہ فلم میں تو پھر بچت ہو جاتی ہے. اسٹیج لائیو پرفارمنس ہوتی ہے، 1 گھنٹی بجتی ہے اور پورا ٹیمپو. ہاں مگر مولا جیٹ میں پتہ بھی نہیں چل رہا تھا گھنٹی بج گئی. اس کا اپنا ایک شور اتنا تھا. تو جو لکھ رہا ہے پلیز اس کو ضرور مینشن کرے کہ موبائل فونس آڈیٹوریم بینڈ ہوں گے ڈیورنگ دا پرفارمنس ٹائم. ایک تہذیب ہوتی ہے دنیا بھر میں، جب ڈرامے ہوتے ہیں، اسٹیج پلیز ہوتے ہیں، وہاں مطلب بغیر مقصد کے آپ کھانس بھی نہیں سکتے. بالکل ایسی پن ڈراپ سائلنس ہونا چاہیے. یہ آپ کا جواب دینے سے پہلے میں تعارف دوں گا احمد شاہ صاحب کو، پریزیڈنٹ آج کا کراچی. شاہ صاحب اور آرٹس کونسل نے 14.5 سے لانچ کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا. یہ بہت بڑا جمالی صاحب آئیں، آپ کرسی لگاؤ. جمالی صاحب دیجیے. DGPNC جمالی صاحب ویلکم سر. جی داور صاحب. تو اس پلے کو بنانے میں، اس پلے کو پروڈیوس اور ایگزیکیوٹ کرنے میں 8 سال سے پاکستان کراچی اور احمد شاہ کا مین ہاتھ تھا. تو میں پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا کہ سر پلیز ایڈریس کریں. اچھا نہیں، بس مجھے تو حکم ہوا کہ ظاہر انور مقصود صاحب جہاں ہیں تو ہم سب ان کے ساتھ ہر جگہ ہیں، اور ہمارے ملک کے سب سے بڑے سیلیبریٹی بھی ہیں، سب سے بڑے آدمی ہیں. ابھی امریکہ میں تھے، میں بھی گیا ہوا تھا. ہم لٹریچر فیسٹیول کر رہے ہیں امریکہ کے مختلف شہروں میں. تو سب سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی پچھلے 10 برس سے کہ انور مقصود صاحب کے ڈرامے کب امریکہ برطانیہ میں لے کے آئیں گے. اور میں تو یہی کہوں گا کہ ظاہر ہے، میں اب کیا کہوں، انور بھائی کے سارے پلیز، انور بھائی کا پورا کام بھی بے مثال ہے، اور دنیا میں کوئی ایسا مزاح لکھنے والا پیدا نہیں ہوا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ابھی جاوید صدیقی صاحب ہندوستان سے آئے ہوئے ہیں، ہمارے مہمان ہیں کراچی میں. اور آپ میں سے کچھ لوگ ان کا نام نہیں جانتے ہوں گے. ان کے تعارف کے لیے یہ بتا دوں کہ دل والے دلہنیاں لے جائیں گے سے لے کے ستیہ جیت رے کی شطرنج کے کھلاڑی زبیدہ 100 فلمیں لکھی ہیں انہوں نے. اور وہ انور بھائی کو کہہ رہے تھے کہ انور بھائی ہمارے ہاں بھی مزاح لکھا جاتا ہے، اور میں نام نہیں لے رہا ہمارے بڑے بڑے مزاح نگاروں کے، لیکن آپ کی طرح ہیومر کوئی نہیں لکھتا. تو میں بڑا شکر گزار ہوں
کہ میری کوششوں سے اور داور کی کوششوں سے انہوں نے تھیٹر کی طرف لکھنا شروع کیا تھا، اور داور تو جا کے بالکل ہی شکیلہ بیٹھی ہیں، ساجد حسن وائف، تھینک یو شکیلہ، تو ہم دونوں یونیورسٹی کے دوست ہیں، تو ہم تو اقربا پروری کریں گے، ایک دوسرے کی تعریف ہم بھی کرتے رہیں گے۔ تو انور بھائی اتنے عرصے بعد آج اسلام آباد میں آئے، اور مجھے یقین ہے کہ ان کے پلے کو پھر داور بھی ایک اکیلا ہی پروڈیوسر ہے جس نے پاکستان میں سین بدلا ہے تھیٹر کا، اور یہ میرے خیال میں کل پرسوں سے شروع ہو رہا ہے، کل سے، اور مجھے یقین ہے 114 شو کراچی میں ہوئے ہیں، اور پھر میں نے اس لیے بند کیا کہ باقی سارے لوگ سفر کر رہے تھے اور ان کے آگے ڈیٹیں تھیں تو بند کیا ہے۔ ابھی یہاں آئے، سخت سردی ہے، لیکن سخت سردی میں آپ کے لہو کو گرمانے کا خاصا سامان ہے اس میں، اور وہ ہیومر ہے۔ حالات اس ملک کے بہت اچھے نہیں ہیں، آپ لوگوں کی وجہ سے ہمیں بھی پتہ لگتے رہتے ہیں، سردی بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے، مہنگائی بھی ہے، اور بہت سارے مسائل ہیں۔ اس مسائل میں اگر آدمی اپنے لیے اپنی فیملی کو ساتھ لے کے 2 گھنٹے اس ساری صورتحال سے نکل کے ریلیکس ہو اور خوش ہو، اور وہ بھی اس پہ بھی ایشو بیس ایک پلے میں آئیں گے لوگ، اور مجھے یقین ہے کیونکہ انور بھائی کے پلیز ہمیشہ اسلام آباد میں بہت زیادہ چلیں، اور میں تو شکریہ ادا کرتا ہوں داور کا کہ مجھے بھی آج اس نے یہاں بلایا ہے۔ یہ ہمارے دوست ہیں جمالی صاحب، ڈی جی پی این سی ہیں، تو یہ ان کی بھی مکمل سپورٹ پی این سی اے کہ میں خود بھی چونکہ بورڈ آف گورنر کا ممبر ہوں، تو پی این سی اے کی بھی سپورٹ داور صاحب آپ کو حاصل ہے ہر طرح سے انشاءاللہ، اور میں تو یہی کہوں گا کہ مجھے یقین ہے کہ بہت کامیاب ہوگا اور بہت اچھا ہوگا۔ پی این سی اے کو کس کی سپورٹ حاصل ہے؟ پی این سی اے کو سر میری سپورٹ حاصل ہے۔ تھینک یو۔ بہت اچھا ادارہ ہے، جمالی صاحب بہت اچھا کام کرتے ہیں، آپ بھی بہت اچھے آدمی ہیں۔ یہ جی 14.25 اگست ہم نے کیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے 14.25 اگست کیا، اس کا پارٹ 2 بنا، تو یہ اس کا لاسٹ پارٹ ہے 14.5 اگست، اور تینوں پلیز کی جو جان تھے وہ سندھی وزیر تھے، 14.5 اگست میں ہم چاہتے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں، اور اس پلے کے کریٹو ہیڈ بھی ہیں ساجد حسن، تو میں چاہوں گا کہ جی جمالی صاحب بول چکے تم یہ پی این سی کا بڑا اعزاز ہے کہ انور مقصود کا پلے یہاں ہمارے پاس ہو رہا ہے۔ انور مقصود نہ صرف ایک ہیومن بینگ ہے، آرٹسٹ ہیں، پوئٹ ہیں، رائٹر ہیں، پینٹر ہیں، جتنی ایک آرٹسٹ میں خوبیاں ہیں وہ ان میں کود کے بھری ہوئی ہیں۔ میں صرف میں ان کی پوری فیملی کے ساتھ میرا ریلیشن رہا ہے، فاطمہ سجا بچے ہماری تھی، مقصود حمیدی صاحب تھے، تو سب کے ساتھ میرا ریلیشن رہا۔ 27 سال میں نے سندھ کلچر ڈپارٹمنٹ میں کام کیا ہے، تو ان کے ساتھ بہت پرانا رشتہ ہے۔ کراچی کے سن کے ہوتے ہوئے میں سندھ کا ایک چھوٹا سا ادنا کارکن ہوں، تو مجھے بہت خوشی ہوگی اور میرے لیے اعزاز ہے کہ میں ان کے لیے پی این سی میں یہ مائک میرے خیال سے یار وہ مائک دے دو، جن کو سوال ہے ان کو مائک دے دیں، مائک دے دو۔ یہ ذرا اپنا تعارف بھی کرا دیں، میں شاید نہ جانتا ہوں آپ۔ بہت شکریہ شاہد، آپ کا ہی انتظار کرتے رہے۔ مجھے معلوم انور صاحب، ساجد حسن صاحب تو مجھ سے 96 میں میری کراچی پریس کلب میں ملاقات ہوا کرتی تھی، محمد میاں جو ہوا کرتے جی جی، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسلام آباد۔ اور سچی بات یہ کہ کچھ لوگوں کی تعریف نہیں کی جاتی، وہ اپنا آپ خود ان کا نام تعریف ہوتا ہے، تو انور مقصود اپنی کا نام ہی کافی ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب نیٹ فلیکس اور دیگر اس طرح کے فورم گھر گھر پہنچ چکے ہیں اور ایک شکل تبدیل ہوئی ہے فلم انڈسٹری، اس میں ایک ایسا تجربہ جب آپ کرنے جا رہے ہیں تو کتنے امید ہیں آپ اس سے؟ ایک تو دوسرا یہ کہ کیا آپ نے جس طرح آپ ٹی وی پر دیکھتے رہے کہ اس میں ایک کردار آپ کا نظر آ رہا تھا، تو کیا آپ اس میں خود بھی کر رہے ہیں یا صرف آپ نے لکھا ہے؟ بھائی
جو کیریکٹرز اس میں ہیں ان میں میری کہاں جگہ بنتی ہے. گاندھی، قائد اعظم، نہرو، پٹیل، چرچل، پھر سندھ کے وزیر، بلوچستان کے لوگ، فوجی، میں تو ان سب سے الگ ہوں. اور میں صرف لکھ کے دیا ہے میں نے، اور لکھ کے دے کے بعد ڈائریکٹر پہ کام ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اس کو آپ تک پہنچانا ہے. میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، میں آپ ہی لوگوں کے ساتھ ہوں زندگی بھر. آپ بتائیں کہ آپ نے جرنلزم کتنا کیا ہے؟ بہت کام کیا میں نے. ڈان گروپ میں تھا، نکال دیا گیا، یہ غلط کالم لکھ دیا تھا. تو پھر مجھے ٹی وی پہ بیان لگ گیا. کرکٹ کامنٹری کرتا تھا میں، تو ورلڈ کپ میں میں اسٹیڈیم میں کامنٹری کرتا تھا. تو جاوید میاں نے 2 کیچ چھوڑے سلپس میں. تو میں نے کہا خواتین و حضرات، فلپس کی جانب سے کیچ چھوڑنے پر 1 لاکھ روپے کا انعام ہے. تو جاوید اب تک 2 لاکھ کما چکے ہیں. وہ فوراً آئے بورڈ والے اور مجھے کہا کہ نیکسٹ آپ کو نکالنا ہے. میں نے کہا جاوید دوست ہیں میرے، ان کو ہنسنا چاہیے اس میں. جاوید ناراض ہوئے تھے. کرکٹ بہت کھیلی ہے میں نے، مشتاق کے ساتھ، صادق محمد، آصف افطار کے ساتھ. ایک آدمی کا آپ نام نہیں لے رہے جو سب سے زیادہ قریبی دوست تھا؟ کیونکہ وہ جب آدمی کوئی عمران خان کے ساتھ بھی کرکٹ کھیلی ہے انہوں نے. وہ جو بہت مشہور لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ نام لوگ سمجھتے ہیں لوگ کہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور آج کل اگر نہیں لیں گے تو سمجھا جائے گا ڈر کے نہیں لے رہے. نہیں، وہ تو ظاہر ہے سیاست سے ہم کو دور رہنا چاہیے. ہم تو کام لکھنے والے آدمی ہیں. انور بھائی آپ تو لکھتے ہی سیاست. وہ مجبوری ہے، کوئی اور ٹاپک نہیں مل رہا ہے. مگر یہ کہ وہی مل جاتا ہے تو میں لکھ لیتا ہوں. میں انشاءاللہ دن اچھے آئیں گے، بالکل میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دن اچھے آئیں گے. اس کے لیے چاہے ہاں، مگر کوئی 40 سال انتظار کریں. تھوڑا کم کر لیں انور بھائی. نہیں 40 سال منیمم ہوتا ہے تو سب کچھ ٹھیک ہوگا یہاں. اور جی اور بھی سوال؟ بس نہیں، کوئی سوال نہیں، میں کرتا ہوں نا. آپ لوگ کیوں آئے آج؟ سر وہ ایک سوال ہے. جی السلام علیکم انور بھائی. میرا وعلیکم نام شمشاد ماگٹ ہے، میں سینئر جرنلسٹ ہوں اسلام آباد سے. ماشاء اللہ. انور بھائی جب یہ ہمارے ملک کے حالات خراب نہیں تھے تو آپ لکھتے تھے تو ہم آپ کا مزاج جو ہے اس سے محظوظ ہوتے تھے. لیکن جب سے حالات خراب ہوئے ہیں آپ کا مزاج بھی کافی خوفناک ہو گیا. آپ یقین مانیں جو آپ لکھتے ہیں میں دیکھتا ضرور لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے. اب تو آپ کا مزاج جو ہے یقین مانیں ایسے ہو گیا ہے کہ جو بھی آپ کی تحریر ہو یا کوئی پروگرام آ جائے سامنے تو کسی غریب گھر میں جو اماں نہیں ہوتی جو صبح سے شام تک ایک ہی رات میں بات بتاتی ہے کہ آج آٹا نہیں ہے، دال نہیں ہے، چینی نہیں ہے، شام کو روٹی کیسے کھائیں گے، دوپہر کو کیسے کھائیں گے. کیونکہ ہم ایسے گھرانوں سے پل کے آ گئے ہیں تو ہم نے ایسے حالات دیکھے. تو انور بھائی ابھی آپ نے کہا کہ دن اچھے آئیں گے، 40 سال آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. میرا خیال ہے کہ کم از کم میں تو 40 سال بعد نہیں ہوں گا. میں 1 سال بعد نہیں. تو سر کوئی امید تو انور بھائی تھوڑا دیکھیں، کم کر دیں. امید تو یہ ہے کہ 40 کی فگر جو ہے یہ بہت اچھی فگر ہے، کوئی اس سے بری بات نہیں ہے. 75 سال میں ہم ٹھیک نہیں ہوئے تو 40 تو بہت چھوٹا ہے. مگر آپ لوگ جس طرح کام کر رہے ہیں یہاں ہر آدمی اپنا کام خود کر لے، صحیح کرے کام تو ذمہ ملک دیا صحیح ہے. یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا. اور بڑے اچھے، آپ سب بہت اچھے ہیں. بعض دفعہ آپ لوگ مجبوراً کوئی اس طرح بات کرتے ہیں کہ جو اوپر سے کہی جاتی ہے کہ یوں کہہ دیں یا یوں لکھ دیں اس کو. اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ مجھ سے بہت چھوٹے ہیں، کہ میں 50-50 شروع کیا، شوشا شروع کیا، اسٹوڈیو 2.5 کیا، 2.25 کیا، شو ٹائم کیا، لوز ٹاک کیا. پھر لوز ٹاک جو میرا ہے 480 قسطیں ہیں. ضیاء محی الدین شو بھی لکھتے رہے. وہ ضیاء محی الدین شو کی آخری جو 16 قسطیں تھیں میں نے لکھی. مگر کھیل بہت لکھے، میرے 72 ڈرامے ہیں. مگر اب یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ ایک آدمی کیسے اچھا لکھ سکتا ہے. آپ یہ کیسے خبر اخبار میں دے سکتے ہیں کہ آٹا 2 روپے کلو ہے؟ تو جھوٹ ہوگا نا. اس طرح میں اگر لوگوں کو ہنساؤں گا تو پھر میں جھوٹ بولوں. کچھ لوگوں کو احساس ہونا چاہیے کہ
کہ یہ ہم کہاں آئے، کیسے گزر رہے ہیں، کیا ہوگا. جو احساس آپ کو ہے کہ آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ یہی چیزیں پریشانی کی ہیں، بہت لوگوں کو ہے. سب کا پاکستان ہے، جی سب کا پاکستان ہے. اور انشاءاللہ میں تو مذاق کرتا ہوں 40 کا اناؤنس کر آئے گا اچھا وقت. I think also let me also انور بھائی کی ایک بات ہوتی ہے، ہم سارے بہت گزرے ہیں پاکستان میں. انور بھائی کی جو ایک نظر ہے سوسائٹی کی، وہ تھوڑی سی سینک ہے، اور سینکس ہی دنیا میں امپروومنٹ لے کے آتے ہیں. آپ اس ایک تو آپ کے پاس چاہیے، ابھی تو لکھ ہی رہے کچھ، یہ پلے بڑے عرصے بعد انہوں نے لکھا ہے، اور یہ ایک بڑا فلوسافیکل پلے ہے، کیونکہ اس میں کوئی اس طرح سے تو حقیقتیں نہیں ہے، جرنی ہے، فکٹیشس جرنی ہے. اور یہ انور بھائی کے جو کردار نکالے گئے اس میں، اور اس کے جو جملے ہیں، ان کو آپ بہت محدود ہو گئے. میں نے انشاءاللہ جی میں تو ایسی بات کرتا ہوں، بہت اچھا انشاءاللہ آئے گا. اس میں انتہائی میں سمجھتا ہوں اگر آپ اس کو انجوائے کریں گے تو اس میں نہ صرف فلسفہ ہے بلکہ ایک نظر ہے خاص. تو یہ پلے اتنا آسان یہ اتنا ہی کہہ رہے ہیں نہیں، اور اس کو لکھنا میں سمجھتا ہوں کہ پورے سرات سے گزر کے انہوں نے لکھا ہوگا. دو ایسی شخصیت جن کے بارے میں آپ اور ہم جانتے ہیں، ایک ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسری طرف گاندھی کی کوئی چھوٹی موٹی کوئی پرسنالٹی نہیں ہے. ان کو 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر آپ کو لا کے اس کے اوپر لکھنا ہے، جسارت کرنا، ایک بہت بڑا ذہن چاہیے، بہت بڑا دماغ چاہیے. جو بھائی ہمارے یار وہ پیچھے کوئی سوال ہے، وہ ایک بس یہ آخری کر لیتے ہیں. جی بیٹا. السلام علیکم، میرا نام شہزاد ہے اور میں پچھلے 10-15 سال سے کلچر کو کور کر رہا ہوں، APP سے ہوں میں. اور کوشچن میرا یہ ہے کہ جو اتنے بڑے بڑے نام ہیں، کیونکہ یہ قدرتی بات ہے کہ ہمارا جو شہر ہے یہ باہر کے باشندوں نے آ کے آباد کیا ہوا ہے. یہاں کے جو نیٹو ہیں وہ تو پنڈی کے ہیں. اسلام آباد میں ہم لوگ کسی نہ کسی وجہ سے یا باپ کی وجہ سے یا اپنی ذات کی وجہ سے یہاں آئے ہیں، لیکن ہمیں بڑا اگنور کیا جاتا ہے. بڑے جو لوگ ہیں، جو بڑے نام ہیں، جو ہمارے ہیروز ہیں، ساجد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اچھا لگ رہا ہے، انور مقصود بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اچھا لگ رہا ہے. ہمیں یہاں پہ اتنے بڑے وہ ہمیں ٹائم نہیں دیتے اور ہمارے پاس یہ آتے نہیں ہیں. آپ اللہ کا شکر کریں کہ آپ اللہ کا شکر کریں کہ آپ یہ لوگ ٹائم نہیں دیتے. اگر ٹائم دے دیا تو آپ کو بہت تکلیف ہوگی. اچھا وہ ایک چھوٹی سی وہ بات ہے، کیونکہ ہمارا بڑا بورنگ سا شہر ہے کہ شاہد بھائی نے شروع میں جو انفارمل ٹوریز میں بھی یہ بات کی کہ شام کو ہم لوگ ہمارے پاس کوئی انٹرٹینمنٹ ملی نہیں ہوتی. ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ آپ یہاں پہ آئے ہیں. تو اللہ مقصود کے لیے یہ ہے کہ ایک چیز ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بہت بڑا نام ہے، اور ان سے یہ صرف اتنا بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم جب بچے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ ان کے ہی پروگرام دیکھتے تھے، اور اسی وجہ سے یہاں ہم ٹھیک ہے یا خراب ہے جو بھی ہے انہوں نے کیا خراب. جنت میں جائیں گے تو اس میں بھی اللہ رسول کا قبول ہوگا، اور اگر جہنم میں جائیں گے تو اس میں بھی قبول ہوگا. اور ایک بات یہ کہ وہ جو پروگرام تھے، کیا میں یہ فیل کرتا ہوں کہ انعطاف پذیر ہے ہر چیز. اگر سیاست میں وہ لیول آ گیا وہ لوگ، تو ہمارے شوبز میں بھی آ گیا. ٹھیک ہے، جس طرح پروگرام ہوتا تھا اس میں معینتر ہوتے تھے یا وہ، تو اس کے بعد میں نے دیکھا عمرشید اگر معینتر مانتا تو. اچھا میری بات سنو، تم APP کے صحافی ہو یا کوئی ایکٹر ہو یا پولیٹیشین ہو؟ بھائی تم نے کوئی سوال نہیں پوچھا. تم میرے دوست ہو، میں تمہیں جانتا ہوں، لیکن میری جان کوئی سوال ہے تیرے پاس؟ جی سوال یہ ہے، سوال بتاؤ. کیا ہمارا جو یہ شعبہ ہے، کون سا شعبہ؟ جو شوبز کا جو ہمارا جو ڈرامہ، اچھا ڈرامہ اور اس کے حوالہ جس انٹرٹیننگ پروگرام ہے، کیا یہ ٹیلی ویژن پہ 12 معینتر نہیں ہے تو ساجد بھائی کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ دوسرا کا پروگرام نہیں کرتے؟ دوسرا کہ ہمیں بہت ضرورت ہے، ہماری اگلی جنریشن کو بہت ضرورت ہے آپ کی کام لکھیں. ٹھیک ہے بیٹا. بعض ایسا ہوتا ہے کہ اگر میں نے معین کے لیے 32 برس لکھا، معین جیسا ایکٹر شاید ہندوستان میں بھی نہیں ملے گا. اسکرپٹ اگر دیا جائے معین کو، چاہے مزاحیہ ہو چاہے ہنسی والا ہو. اب آپ کو یقین نہیں آئے گا، لوز ٹاک کے اندر میں یہ بھی لکھتا تھا کہ معین یہاں اینک اتارے گا، معین یہاں کھانسے گا، معین یہاں اپنی سیدھی ٹانگ میز پہ رکھے گا، معین اٹھ کے میرے پاس آئے گا اور میری کرسی. یہ اسکرپٹ میں لکھا تھا.
और मैंने मोइन से कहा था, मोइन अगर जो लिखा हुआ है तुम्हें वही करना है, बीच में खांसी आ गई तो सारी रिकॉर्डिंग कैंसिल करना पड़ेगी, खांसी तुम्हें वहीं आना चाहिए जहाँ मैंने लिखा है, यहाँ खांसो। एक प्रोफेशनल एक्टर था वो। अब वो कुर्सी खाली है, वो कुर्सी पे मैंने कोशिश की किसी को बैठ जाए आके, नहीं बैठ सके, वो बात नहीं बनी। जिस तरह हमारी उर्दू शायरी है, अल्लामा इकबाल उसकी सल्तनत के बादशाह थे, वो मर गए, वो कुर्सी खाली हो गई। फैज़ साहब की बदकिस्मती कि फैज़ साहब भी उसी सदी में पैदा हुए जिसमें इकबाल थे, मगर फैज़ साहब उस कुर्सी पे नहीं बैठ सके जिस पे इकबाल थे। उससे पहले गालिब थे, उससे पहले मीर थे, वो खाली रहती है कुर्सी। अब मेरी बात जहाँ तक है, मैं अगर जैसे आपने कहा जन्नत जाएंगे तो अनवर मकसूद होंगे और दोज़ख जाएंगे तो अनवर मकसूद, ये मेरा आपसे वादा है। अगर मैं जन्नत गया, तो जो मुश्किल है, तो आप मेरे साथ नहीं होंगे, और अगर मैं दोज़ख गया तो मेरे साथ में कसम खाता हूँ आप होंगे। अच्छा यार, कोई और है? कुछ नहीं है। आप यहाँ और अच्छी बात की आपने। आप लोग कोई बात नहीं करेंगे तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं एक बात कर देता हूँ। 14.5 अगस्त की टिकट मैकडॉनल्ड्स पे मिल रही है और subsidy.com पे। और कोई सवाल है? ये एक बस आखिरी जी सवाल। लास्ट। जी जी कराची में आज कौंसल में हमें एक्टिविटीज़ नज़र आती हैं, इस्लामाबाद में ऐसी कोई एक्टिविटीज़ उस तरह नज़र नहीं आती, खासकर प्लेस के लिए के तौर पर या देखने वालों के लिए जो इस तरफ आए और देखें, तो इसके लिए क्या हो सकता है मुस्तक़बिल? नहीं, वो जवाली साहब इसका जवाब देंगे, लेकिन मैं चूँकि खुद भी बोर्ड ऑफ गवर्नर में हूँ, हम लोग फैसले करते हैं, तो प्लेस भी प्लान किया। और मैं तो यार तुम्हें हैदर सबसे पहले ये खुशखबरी सुनाता हूँ कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची 6 पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल कर रही है। 10, 11, 12 फरवरी को लाहौर में हो रहा है और उससे अगले वीकेंड पे इस्लामाबाद में हो रहा है। उसके अंदर तुम्हें म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, पोइट्री और मतलब ये कि बड़े कॉन्सर्ट, हर चीज़ मिलेगी। हमने पहले भी प्लान बनाया था, बहुत सारी चीज़ें अब होने लगी हैं यहाँ। परसों एक आलीशान मुशायरा हुआ है और थिएटर को अब इसके बाद मैं जमाली साहब के साथ बैठूंगा कमरे में, और किस तरह से हम जो हर्डल्स थी यहाँ पर, वो बहुत हर्डल्स थी और उससे सफ़र किया है दावर ने भी और थिएटर वालों ने भी। 1.5 लाख रुपए किराया कोई थिएटर वाला नहीं दे सकता। हर सांस लेने की भी ममानियत, आप कोई बोर्ड नहीं लगा सकते। जो ज़्यादातर डीजी थे वो अपने आप को फिरौन समझते थे। ज़्यादातर मेरे दोस्त हैं, खुला कहता हूँ, 1-2 की दरवाजे पे लात मार के वो बड़े बड़े एक्टर थे अंदर दाखिल हुआ था। 2-2, 3-3 साल किसी एक्टर से नहीं मिलते थे, किसी म्यूजिशियन से नहीं मिलते थे, किसी पेंटर से नहीं मिलते थे। अब ये फ़कीर आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, सही है, और अब ये सारी सूरत हाल बदलेगी और इंशाअल्लाह रेगुलर यहाँ थिएटर भी होगा, मुसव्वरी की नुमाइशें भी होंगी और म्यूज़िक के प्रोग्राम भी होंगे। मैं आपको गारंटी करता हूँ इस PNCA के लिए। शुक्रिया। चलिए चाय पी। आप IT आप लोग भी IT करिएगा।